الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، آج ہم کار معلم کے پیش نظر سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں گے، اور ہمارے پیش نظر 157ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو کارناموں کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے، یعنی کار رسالت کے جو اجزاء تھے ان کا یہاں پر بڑا ہی جامع اور مؤثر ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے مختلف حصوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیات میں جو ہدایتیں اور نصیحتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم آیتوں کو سمجھنے کا ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ آیات کے جو الگ الگ حصے ہو سکتے ہیں ان پر ہم غور کریں، ٹھہر کر ان کے معنی و مطالب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہدایتیں دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس آیت میں جملہ کتنے حصے ہو سکتے ہیں اس پر آپ غور فرمائیں۔ جہاں تک اس پر جو مطالعہ کیا گیا اور اس کے تحت جو تجزیہ کیا گیا ہے، اس کے تحت یہاں پر 10 حصے ہوتے ہیں جو آپ کے اسکرین پر ہیں۔ ان کو ہم الگ سے دیکھیں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے، رسول امی کا ذکر کیا گیا، پھر معروف کا ذکر ہے، پھر منکرات کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد طیبات کا ذکر ہے جن کو حلال کیا گیا، اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزیں حرام کر دی گئی، ان کا ذکر ہے، اور پھر وہ بوجھ اتار دیے جو ان پر تھے، بندشیں کھول دی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ رسول پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی حمایت و نصرت کریں، اور اس نور کی اتباع کریں جو آپ علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ یہ تمام کام انجام دینے پر ممکن ہے کہ فلاح نصیب۔ تو اس طرح سے یہ آیت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو یہ مشن تھا، اور آپ علیہ السلام نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کے سلسلے میں ہم مختصر جانیں گے۔ یہاں آیت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ظاہر باتیں جامع اور مختصر باتیں ہیں، اور ان کے تحت مزید تفصیلات آ سکتی ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مختصراً ان پر اظہار خیال کریں گے۔ نبی امی کے سلسلے میں ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے، امی سے مراد عرب کے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ بلازری ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فتوح البلدان میں انہوں نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ کی آبادی تھی، اور اس آبادی میں تقریباً 15 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی آف دا میجورٹی الٹریٹ تھی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس امت کی طرف بھیجا گیا ہے جو کہ امی تھی، اور تورات اور انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے قبل بھی یہ بات آئی سورہ جمعہ کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہا آپ نے کہ میرے بعد رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اس طرح سے آیت کا پہلا حصہ یہ ہے نبی امی کے سلسلے میں ہے، اور پھر تورات اور انجیل میں ذکر کرنے کے سلسلے میں ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ کہ معروفات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا کرتے تھے، یعنی ایمان کی دعوت۔ نیکی کا سرچشمہ یہ ہے کہ ایمان قبول کر لے اور اس کے مطابق زندگی گزار لے۔ اگر کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو ظاہر بات ہے کامیابی ملے گی۔ تو معروفات کا حکم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، آغاز ایمان کی دعوت سے تھا، اسلام کی دعوت سے تھا۔ پھر رسول کی اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو ذکر ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ معروفات میں ہے۔ شرک چھوڑنا اور شرک کا شائبہ تک نہ پایا جانا۔ ایمان خالص سے مراد یہ ہے کہ شرک کا شائبہ تک نہ پایا جائے، اور شرک کو چھوڑنے کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں ارشاد فرمائی، جیسا یہ کہ ومن حلف لغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے حلف اٹھائی اس نے شرک کیا۔ شرک کے جو مظاہر ہو سکتے تھے، کیونکہ شرک کیا معاشرہ تھا پورا، اور اثرات تو پہل اس کے باقی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معروفات کا اس طرح سے فرمایا کہ شرک کے شائبے تک کو آنے نہیں دیا، تو اس طرح سے یہ بات بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ پھر اچھے اخلاق کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کی تکمیل کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں اخلاق سے پر ہیں، اخلاق اقدار سے پر ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اخلاق کی تکمیل کے لیے بھی تھی۔ تو ظاہر بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اخلاق کا منبع ہیں، اور اچھے اخلاق کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی اور صلہ رحمی اختیار کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ یعنی وہ رشتے جو رحم سے ہیں، خونی رشتے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ فرمایا۔ تو معروفات کے فروغ کے سلسلے میں یہ مختصر باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پھر منکرات کا ازالہ، شرک ظاہر بات ہے منکر کا یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ اصل یہ جڑ ہے منکر کی، تو آپ نے اس کا ازالہ فرمایا اور برائیوں سے اجتناب کی طرف متوجہ فرمایا کہ اگر نیکی کو اپنانا چاہتے ہو، ایمان کو خالص رکھنا چاہتے ہو، بغیر کسی کیا کہتے ہیں کہ آمیزش کے سے پاک رکھنا چاہتے کسی کی، تو برائیوں سے اجتناب ضروری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برائیاں کیا ہیں اور برائیوں سے اجتناب کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کا بہت تفصیلی ذکر فرمایا اپنے متبعین کے سامنے اور اپنے اہل مکہ کے سامنے، پھر اہل مدینہ کے سامنے۔ خط تعلقی سے آپ نے منع فرمایا۔ تو بنیادی طور پر منکرات کے سلسلے میں یہ باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان تین بنیادوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار باتیں ارشاد فرمائی جن سے منکرات سے دور رہنا ممکن ہو سکتا ہے۔ پاک چیزیں آپ نے حلال فرمائی۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو پاک چیزیں تھیں ان کو بھی وہ لوگ ناپاک سمجھتے تھے، حلال نہیں سمجھتے تھے، تو آپ نے ان کو پاک فرمایا۔ جیسے سمندر کے جانور ہیں، سمندر کے جانوروں کا استعمال بڑے محتاط انداز سے ہوتا تھا، تو بعض اس کو حرام بھی سمجھتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حلال فرمایا۔ تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو انسانوں کے مزاج کو، ان کے نفسیات کو، ان کے پروان چڑھنے کو، ان شنما پانے کو مدد دے سکتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمایا۔ پھر جن چیزوں کو آپ نے حرام فرمایا ان کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی وجوہات ہیں، اور یہ وجوہات وہ ہیں جو انسانی نفسیات سے بالکل قریب تر ہیں، بلکہ یہ کہ انسانی فطرت ان کو مانتی ہے۔ یہ وجوہات بیان کی گئی، شراب ہے، خنزیر ہے، سود ہے، خون ہے، مردار ہے، تو ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک قرار دیا، کہا کہ یہ حرام ہے۔ تو آپ ایک چیز کو لے کر دیکھ لیں، اس کے پیچھے یا تو نفسیاتی پہلو رہے گا، یا تو اخلاقی پہلو رہے گا، یا تو صحت کے پیش نظر کوئی بات رہے گی۔ شراب ہے، اخلاق، اس سے اخلاق کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ ام الخبائث کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ برائیوں کی جڑ ہے یہ، تو اخلاقی پہلو سے اخلاقی اور کیا کہتے ہیں کہ نفسیاتی پہلو سے یہ حرام۔ خنزیر ہے، اس سے بھی جذبات بھڑکتے ہیں اور ایموشنز جو ہیں وہ بہت پیک پر پہنچ جاتے ہیں، جس سے یہ بہت ممکن ہوتا ہے کہ آدمی غلط کام انجام دے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو وہ کر دے۔
تو اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے. پھر اسی طرح سے سود ہے، یہ بھی ایک اخلاقی جرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت سے نوازا، اسی دولت کو ایکسپلائٹیشن استعمال کیا گیا، تو ظاہر بات اس سے بڑا جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو سود ہے، خود اس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں جن باعث کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ان کے پیچھے باضابطہ ریزنس ہیں. ایسے ہی حرام نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے باضابطہ دلائل ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ان کے اوپر سے جو بوجھ تھے وہ ہٹا دیے، نکال دیے، ان کے بدن کو ہلکا کر دیا. اس سے مراد اس بوجھ کے ہیں جس کے ہونے سے آدمی ہل نہیں سکتا اپنے مقام سے. کھڑا ہے آدمی، اگر وہ بوجھ پڑ جائے تو ہل نہیں سکتا. وہ جو بوجھ ہے وہ اسر ہے. تو مکہ معظمہ کے جو لوگ تھے وہ اسی طرح کے بوجھ سے لدے ہوئے تھے. شرک کا بوجھ تھا، کئی خداؤں کو ایک ساتھ خوش کرنا اور بار بار کرنا، ہمیشہ خوش کرنا ان کے لیے ایک بوجھ سے بڑھ کر تھا. تو پھر کہا کہ غلامی کا بوجھ تھا اور خرچ کا بوجھ تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ اصولی باتیں ارشاد فرمائیں، بلکہ وہ افراد بھی تیار کیے جو کے سلسلے میں رہنما کا کام انجام دیتے تھے اور جہاں مدد کی ضرورت ہوتی مدد بھی کیا کرتے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد صحابہ کرام ایسے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے غلاموں کو چھڑایا. ان کے جو آقا تھے جو ظلم کیا کرتے تھے اس ظلم سے غلاموں کو چھڑاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک اصولی تعلیمات پیش فرمائیں، ایسا ذہن بنایا، اس طرح کا مزاج بنایا، اس طرح کا ماحول پیدا کیا کہ وہ تمام کی تمام جو بندشیں تھیں، وہ تمام کے تمام جو بوجھ تھے جو جن سے لدے ہوئے تھے انسان، ان سے وہ آزاد ہو گئے. قرض کا بوجھ، ظاہر بات ہے یہ بھی ایک طرح کا بوجھ ہے، نفسیاتی طور پر بوجھ ہوتا ہے، قلب اور ذہن پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سلسلے میں بھی انتظامات فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایسے معاملے طے فرمائے جو قرض سے متعلق تھے. پھر آپ آگے بڑھیں، یہ کہا والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ بندشیں کھولے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. بہت سی بندشیں تھیں، بہت سے اس طرح کے اصول تھے کہ جن میں وہ اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے. آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل پر بہت سخت آزمائشیں آئیں، ان کے بہت سخت قوانین تھے کہ اگر کسی عضو سے وہ گناہ کرتے تو اس عضو کو کاٹ دیا جاتا، پیشاب یا خون کا چھینٹا پڑتا کپڑوں پر تو کپڑے کاٹ دیے جاتے. تو اس طرح سے حائضہ عورت کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے. تو اس طرح کی بہت سی بندشیں تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام بندشوں کو ہلکا کر دیا، ان کے سلسلے میں اس باتیں بیان فرمائیں کہ کیا طرز عمل ہونا چاہیے. پھر جاہلانہ رشتہ داریاں بھی تھیں، والد کے توسط سے، والدہ کے توسط سے، بھائیوں بہنوں کے توسط سے، یا میاں بیوی کے توسط سے. ایسے کئی رشتہ داریاں قائم تھیں جو نہ صرف یہ کہ حرام تھیں بلکہ اخلاقی گراوٹ کی بلکہ انتہا تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام بندشوں سے ان سب کو آزاد فرما دیا. پھر آپ مزید آگے بڑھیں تو یہاں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تمام کام انجام پائے ہیں، یہ تقاضا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. نہ صرف فالو کیا جائے بلکہ ان کی مدد کی جائے، ان کی حمایت کی جائے. یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو انجام دیا اور جس طرح سے آپ نے انجام دیا، صحابہ کرام نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا. رسالت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سٹیپس کو فالو کیا جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے. یہی اتباع رسول ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے. وہ اتباع ہی اصل میں محبت کی پہچان ہوگی. چنانچہ یہ واضح کر دیا گیا کہ کار رسالت کی جو تفصیل آ رہی ہے اس کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے اور نور کی اتباع کی جائے، معنی شریعت کی اتباع کی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت لائی تھی اور باضابطہ قوانین طے تھے، اصول طے تھے، ضوابط طے تھے. تو اس متعین شریعت کی پابندی ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ رسالت پر ایمان لایا جائے بلکہ جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے اور اس کی بھی اتباع کی جائے، اس کے بھی پیچھے چلا جائے. اتباع نور مراد یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کے پیچھے چلا جائے، شریعت سامنے ہو اور آدمی کی نفسیات، اس کے خیالات، اس کے احساسات پیچھے ہو. یہ ہے تقاضا رسالت کا. پھر کہا کہ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کار رسالت سے متعلق امور ہیں
ان کو سمجھنا، ان میں تعاون پیش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا، نصرت دین کے سلسلے میں جدوجہد کرنا، یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے فلاح نصیب ہو سکتی ہے، کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ بات بالکل واضح ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، فلاح کے لیے، کامرانی کے لیے یہ اصول ہیں متعین، اور ان کو فالو کیے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ہم آتے ہیں ان تمام باتوں کو ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھیں، سمجھیں، کیونکہ کار رسالت کو ہم نے کار معلم کے تناظر میں سمجھنے کا طے کیا ہے، تو یہ جانیں گے، سمجھیں گے کہ یہ جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیے ہیں، جن کی بنیاد پر ایک زبردست انقلاب برپا ہوا، صالح انقلاب برپا ہوا، انسانوں کے ذہن بدلے، قلوب بدلے، اندھیروں سے معاشرہ روشنی میں آ گیا، تو جو پاورفل ایلیمنٹس آف ایکشن پلان ہے وہ یہ، اگر کسی معاشرے میں انقلاب برپا کرنا پیش نظر ہو، کسی معاشرے میں انقلاب لانا پیش نظر ہو، تو یہی ایلیمنٹس آف ایکشن ہونے چاہیے، یہی پلان آف ایکشن کے ایلیمنٹس ہونے چاہیے، جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا 8 الگ الگ حصوں کے ذریعے سے۔ تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پا پر چلیں گے اور ان تمام کاموں کو انجام دیں گے۔ یہ جو تقاضے ہیں کہ معروفات کا حکم دیں، منکرات کا ازالہ فرمائیں، آسانیاں پیدا کریں، بگاڑ دور کریں، بوجھ اتار دیں، مشکلات دور کر دیں، مدد کریں اور اپنا معاون بنا لیں طلباء کو۔ تو اس طرح سے 8 کام ہیں جن کو کہ اس آیت کے تناظر میں ہم سمجھ سکتے ہیں اور اختیار کر سکتے ہیں۔ انہی سوالات کے پیش نظر ہم نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھی کہ آپ بھی اپنا فیڈ بیک متعین طور پر ارسال فرمائیں۔ الحمدللہ یہ جو سروے کیا گیا ٹیچرز کا، آن لائن سروے، الحمدللہ 7 ریاستوں سے ہمیں ریسپانس ملا، یہ ریاستیں آپ کے سامنے ہیں، اور 8 مختلف محاذوں پر اساتذہ کیا سوچتے ہیں وہ ذہن سامنے آیا ہے۔ تو یہ جو سروے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ بلا شبہ نیشنل لیول کا سروے ہے کہ جس میں 7 اسٹیٹس کے اساتذہ حصہ لیے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کون سی خوبیاں اپنے طلباء میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کون سے معروفات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، کون سی خرابیوں سے انہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ معروف کا حکم ہے، منکرات سے روکنے کی بات ہے، تو اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اس طرح سے الگ الگ سوالات پیش کیے گئے تھے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اساتذہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے اس کار رسالت کے کاز کو جو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں روب عمل لا سکتے ہیں۔ تو 8 محاذوں کے تحت 8 سوالات وضع کیے گئے تھے۔ یہ پہلا سوال تھا کہ آپ اپنے طلباء میں کون سی خوبی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی معروفات کا حکم سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء میں اچھی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اچھی خصلتیں کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اساتذہ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے جو آپ کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ کون سی خرابیوں سے اپنے طلباء کو پاک کرنا چاہتے ہیں، کون سی بری عادتوں سے ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کن برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو جو جواب دیا وہ یہ ہے، جوابات کے سلسلے میں یہ ہے کہ جس طرح سے ریسپانس ملا اسی طرح سے اس کو نوٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ سیکوینس میں نہیں ہے، رینڈملی ارینج ہیں، اس کا آپ خاص خیال رکھیں۔ کون سی چیزوں کو آسان بنانا چاہتے ہیں، تو لرننگ پریکٹسز کے سلسلے میں یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اپنے طلباء میں پیدا کرنا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ طلباء ان کو اختیار کریں۔ تو اس سلسلے میں بھی کافی اہم باتیں ہمارے اپنے اساتذہ نے بیان فرمائی ہیں۔ کانسیپچل انڈرسٹینڈنگ ہے، ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، کریٹیو لرننگ ہے، لرننگ فرام دا ایلڈرز
revision, creative thinking, memorization, decision making, यानी क़ुव्वत फैसला। चौथा सवाल था कि वो कौन से करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको कि आप ख़त्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, जो तलबा के दरमियान पाए जाते हैं। तो इस सिलसिले में असातिज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन बाज़ असातिज़ा ने इस सिलसिले में बड़े खुलकर अपनी बातों को पेश किया है। तो ये है, देखिए कि ये वो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये वो अखलाकी ख़राबियाँ हैं जो हमारे अपने तलबा में पाए जाती हैं। जस्टिफाइंग रॉन्ग एक्ट्स, अपने गलत कामों को सही ठहराना, टीचर्स और पेरेंट्स को धोखा देना, चोरी है और चीटिंग है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है, ग़ीबत है, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल, गुटखा और बाज़ ने सिगरेट का भी जिक्र किया है, टीचर्स के खिलाफ इत्तेहाद, यानी सब मिलकर टीचर के खिलाफ साजिश करना, स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो ये वो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो तलबा में पाए जाते हैं। हमने ये पूछा था कि कौन से बर्डन्स आप अपने तलबा के कांधों से निकालना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, कौन से बोझ से उनको हल्का करना चाहते हैं। तो ये बातें कही गई हैं कि पेरेंट्स की इलिटरेसी, यानी नाख्वानदा वालिदैन या उनका अदम ताउन, खेलने के लिए कम वक्त है, टीचर्स का गायब रहना है, ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं, ऑनलाइन डेटा कलेक्शन की बात है, घर के मसाइल, उम्र के मुताबिक निसाब नहीं होता है, ये भी बात बताई गई, पुराने तर्ज पर तालीम दी जाती है, बुक्स ज़्यादा हैं, किताबें बड़ी तादाद में हैं, लॉट्स ऑफ थेरीज, स्कूल का लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा होमवर्क, हेवी बैकपैक्स, 6 घंटा रोज़ाना पढ़ना। तो ये बर्डन है जिनके बारे में हमारे अपने असातिज़ा ने फील किया है, महसूस किया है। परसेंटेज के लिए दौड़ भाग, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स, मज़ामीन, ट्यूशन का बोझ, एग्जाम प्रिपरेशन, फिर ये पूछा गया था कि कौन सी आसानियाँ या मुश्किलात को दूर करना पैदा करना चाहते हैं या कौन सी मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे अपने असातिज़ा ने ये बातें बताई हैं। लैंग्वेजेस है, कम्युनिकेशन है, लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। ये जो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं हमारे अपने तलबा, इनके सिलसिले में वो मदद करना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सी ज़ुबानों को सीखना है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, नफ्सियाती कुछ पहलू हैं, ट्रैवलिंग का भी एक जिक्र किया गया है कि दूर दूर मुकाम से आते हैं तलबा पढ़ने के लिए। तो ये मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। कौन से मामलात में मदद करना चाहते हैं ये पूछा गया, तो कहा कि उनके तालीमी जो इश्यूज़ हैं उनके सिलसिले में मदद करना चाहते हैं, उनके ज़ाती जो मसाइल हैं उनके सिलसिले में, अच्छे अखलाक के नशोनुमा के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, सच्चाई है, क़ियादत साज़ी है, कुरान मजीद की तालीमात हैं, इनके सिलसिले में असातिज़ा मदद करना चाहते हैं। हिकमत है, शुजाअत है, जिद्दत व नुदरत, पेडागोफोबिया से मुराद टीचर का खौफ, यानी टीचर के एटीट्यूड से, के रवैये से हो सकता है कि तालिब इल्म को खौफ लाहक हो या किसी और वजह से।
تو اس کو پیڈاگوفوبیا کہتے ہیں، یعنی وہ ڈر جو ٹیچر سے متعلق ہے۔ کن کاموں میں مدد لینا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال کیا گیا تھا اساتذہ سے، انہوں نے یہ جواب دیا ایکسپلینیشن کے سلسلے میں، جدت و ندرت سے کاموں کو انجام دینے کے سلسلے میں، اور چارٹ پریپیئر کرنے کے سلسلے میں۔ لیسن پلان کی تیاری کے سلسلے میں۔ تو اس طرح سے جو سروے پیش کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے جو باتیں سنی ہیں وہ تقریباً 218 ہے۔ اب ان 218 امور پر آپ کو توجہ کرنا ہے اور ان کی بہتری کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اساتذہ کو جو کام انجام دینا ہے وہ متعین ہے، کیونکہ ان کا جو کام ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے بیداری لائیں، تبدیلی لائیں طلباء میں، طلباء کی ذہنیت میں، ان کے افکار میں، اور پھر جہاں وہ پڑھاتے ہیں اس ماحول میں تبدیلی لائیں، چینجز لائیں۔ اب ظاہر بات ہے طلباء میں تبدیلی آئے گی، ماحول میں تبدیلی آئے گی، تو اس نظام میں بھی تبدیلی آئے گی جس نظام کے ذریعے سے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی ایجوکیشن سسٹم۔ تو متعین ہے بات کہ طالب علم کو اونچائی تک پہنچانا اور فکر کی اخلاقی بلندی تک پہنچانا یہ اساتذہ کا کام ہے، اور بہتر ماحول کا فروغ اساتذہ کا کام ہے، اور بہتر نظام تعلیم کی طرف کوشش کرنا، اس کو یقینی بنانا یہ اساتذہ کا کام ہے۔ کیسے ریئلائز کریں گے؟ تو متعین طور پر باتیں سامنے آئیں، اس کے لیے یہ سروے کرایا گیا تھا، اور یہ کہ بالکل ایسی گفتگو ہو جو ہمارے اپنے مسائل سے تعلق رکھتی ہو، جو ہم سے تعلق رکھتی ہو، ہمارے اپنے ڈے ٹو ڈے فیس سے تعلق رکھتی ہو۔ چنانچہ 218 جو موضوعات ہیں وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک ایک موضوع کو لے کر اس کے سلسلے میں کام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کو کچھ اصولی باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ ان کاموں کو انجام دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یعنی معروفات فروغ اور منکرات کا ازالہ، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو روکنا، یہ کام کیسے انجام پائے، اس کے سلسلے میں ایک اصولی بات ہم سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹریڈس، ٹیلنٹس اور سکلز کے درمیان آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے، اور یہ فرق کر لیں کہ کوالٹی میں کوالٹی کیا ہے، اصل ٹریڈ کیا ہے، اور اس کا ریفلیکشن کیا ہے، کس پر ہم کو توجہ کرنی چاہیے، کہ کیا اصل خوبی پر توجہ کریں یا طرز عمل پر توجہ کریں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر برائیوں کے ازالے کے سلسلے میں ہمارا اپنا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 اہم ترین بات ہیں، ان پر ہم مختلف گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ٹریٹ، ٹیلنٹ، اسکل، ایبلٹی، ہیبٹ۔ ٹریٹ مطلب خصلت، ٹیلنٹ صلاحیت، اسکل مہارت، ایبلٹی قابلیت، ہیبٹ عادت۔ ٹریٹ مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسٹنگش کوالٹی ہوتی ہے، اس کو آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ جس کو جو ہے صلاحیت دے دے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور کہا کہ ہم نے بعض کو بعض کے درجات میں فضیلت عطا کر دی ہے، بعض کے درجات بلند ہیں، بعض کے درجات بلند نہیں ہیں۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اس لیے کہ جو کچھ دیا گیا اس میں آزمایا جائے۔ اب ظاہر بات ہے اچھی صلاحیتیں دی گئی تو اللہ تعالیٰ اسی کی مناسبت سے ہم سے سوال کرے گا۔ تو یہ ٹریڈ جو ہیں، خصلتیں ہیں، یہ خداداد ہوتی ہیں، ان کو ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ ٹیلنٹ نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کو ہارڈ ورک کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صلاحیت، اسپیچ دے سکتے ہیں، اس کی صلاحیت پیدا کر دی جا سکتی ہے نہیں صلاحیت، لیکن ہارڈ ورک کے ذریعے سے وہ قابلیت پیدا، وہ صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ قابلیت کا بھی یہی معاملہ ہے، اسکلز کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، کار چلانا سیکھتے ہیں، سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، یہ بھی قابلیت ہے۔ تو قابلیت ڈیولپ کی جا سکتی ہے، نئی نئی قابلیتیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ دونوں ہاتھ سے لکھتے ہیں، یہ بھی ایک قابلیت ہے۔ ایک ہاتھ سے لکھنا مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کو، لیکن بعض لوگ دونوں ہاتھ سے لکھتے ہیں، تو قابلیتیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے مہارت پیدا کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے قابلیتیں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اور اسٹیبل پریکٹس کے معنی عادت کے، یعنی عادت ذریعے مدت تک رہتی ہے، اچھی ہے ٹھیک ہے، اگر اچھی نہیں ہے تو اس کو آپ کو شعوری کوشش کر کے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ اسٹیبل پریکٹس ہوتی ہے کہ کسی خرابی پر توجہ نہ دی جائے اور کسی غلط عادت پر ٹوکا نہ جائے، تو وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے اس قدر مضبوط
ہو جاتی ہے کہ وہ عادت جاتی نہیں جلدی. تو اس کے لیے اس کو اسٹیبل پریکٹس کہتے ہیں. ایسا کام جو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے جانے انجانے میں, یہ چینج کیا جا سکتا ہے اس کو. تو بحیثیت استاد کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو 218 باتیں بیان کی گئی ان میں سے کون کون سے ٹریٹس ہیں, کون کون سے ٹیلنٹس ہیں, کون کون سے اسکلس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے. خصلت کتنی ہے اس میں, صلاحیتیں کتنی ہیں, مہارتوں میں کن کن کو ہم شمار کر سکتے ہیں, قابلیتیں کون کون سی ہیں اور عادتیں کون کون سی ہیں. خصلت ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بدلی نہیں جا سکے گی. آپ دیکھیں خصلت اچھی ہے تو ٹھیک ہے, بری خصلت ہے تو اس کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں, توجہ کریں. تو یہ ایک ہوم ورک ٹائپ کا کام ہے جو آپ کے لیے مستقل طور پر رہے گا. آپ اس پر توجہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون سی چیز کس نوعیت کی ہے. اب یہاں یہ فرق آپ سمجھیں کہ کوالٹی اور ریفلیکشن میں کیا فرق ہے, خوبی میں اور طرز عمل میں کیا فرق ہے. کیا ہم کو خوبی پر توجہ دینا چاہیے کہ طرز عمل پر توجہ دینا چاہیے؟ اصل خوبی پر توجہ دینا چاہیے. خوبی پر اگر توجہ دیں تو خود بخود وہ جو اس کا ریفلیکشن ہے سامنے آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی طالب علم کو وقت کا پابند بنانا چاہتے ہیں, وقت کی پابندی کرنا طرز عمل ہے. اگر دل میں علم کی محبت بٹھا دیں یہ خوبی رہے گی. اگر دل میں محبت آ جائے علم کے حصول کی اور اس کی پابندی کرنے کی, تو یہ خوبی جب پیدا ہو جائے تو اس کے ریفلیکشن سامنے خود بخود آتے چلے جائیں. وقت پر آئے گا, انٹرسٹ سے سنے گا, اپنا ہوم ورک وقت پر کرے گا. تو یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں, وقت پر کام کرنے کی بات ہے, پنکچوالٹی کی بات ہے, نوٹس مینٹین کرنے کی بات ہے, تو یہ ریفلیکشنز ہیں جو اصل خوبی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بات خاص ہے جو کہ آپ سمجھیں. اب ان امور میں آپ بتائیں کہ خوبی کون سی ہے اور طرز عمل کون سا ہے. اوبیڈینس ہے, یہ خوبی ہے. ڈسپلن ہے, یہ بھی خوبی ہے. یعنی خوبی اگر ہو تو اس کا ریفلیکشن ایک الگ طرز عمل کے طور پر آتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو نماز پڑھیں گے. کریٹیوٹی یہ طرز عمل ہے. نوٹس مینٹیننس یہ بھی طرز عمل ہے. اوپننس یہ بھی طرز عمل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوبیڈینس ہے نا, یہ کریٹیوٹی کو پیدا کرتا ہے. اگر دل میں اطاعت کا جذبہ ہے تو بہتر سے بہتر انداز سے طالب علم اپنے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرے گا, کریٹیوٹی بھی آئے گی. اسی طرح سے یہ جو بات ہے ڈسپلن کی, ڈسپلن اگر ہے تو ظاہر بات ہے نوٹس مینٹیننس میں بھی آسانی ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ کون سی خوبی کو ڈیولپ کرنے سے کون سا ریفلیکشن سامنے آتا ہے. ریفلیکشنز پر اگر توجہ کریں, اوپننس پر توجہ کریں, نوٹس مینٹیننس پر توجہ کریں تو اصل خوبی پیدا ہونے سے رہ جاتی ہے. اب یہ آیت آپ دیکھیں, اس آیت میں خوبی بھی ہے, طرز عمل بھی ہے. یعنی خوبی بھی بتائی گئی, صفت بھی بتائی گئی اور عمل بھی بتایا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ کسی خوبی کی وجہ سے ہوتا ہے, عمل آزاد نہیں ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, فرما رہا ہے کہ انما نطعمکم, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں, لوجہ اللہ, اللہ کے واسطے, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. تو اس میں یہ عمل ہے, کھلانا عمل ہے, بدلہ نہیں چاہنا یہ بھی ایک عمل ہے, طرز عمل ہے, ایٹیٹیوڈ ہے. شکر ہم نہیں چاہتے کسی کا, یہ بھی ایک طرز عمل ہے. اس کی جو اصل خوبی ہے وہ لوجہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر شعور ہے, اس کی محبت ہے, اس کا خوف ہے دل میں, تو اس کے مطابق جو طرز عمل سامنے آتا ہے وہ یہ ہے, لوگوں کو کھلانا ہے, بے دوستی ہے, بے نفسی ہے, مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیتے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے, اس کی معرفت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. پھر آپ یہ بھی سمجھیں کہ میتھڈالوجی کیا ہوگی آپ کی ایریڈیکیشن آف ایولز کی, برائیوں کو دور کرنے کی. طلبہ میں بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں. اب ظاہر بات ہے وہ ایک دو دن میں تو ختم نہیں ہوں گی. ان برائیوں سے ہمارا اپنا روزانہ کا سابقہ رہے گا. کیسے ہم برائیوں کو دور کریں؟ تو بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرنا چاہیے. برائی سے برائی دور نہیں ہو سکتی. برائی دور کرنے کے لیے ایک متبادل چاہیے. بغیر متبادل کے برائی کو دور کرنا یہ ممکن نہیں ہے. وقتی طور پر تو ہو جائے گی لیکن بعد میں وہ الگ الگ اس کے ریفلیکشن سامنے آ سکتے ہیں.
مثال کے طور پر بچہ ہوتا ہے گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے اور کسی اگر نقصان دہ چیز سے کھیلتا ہوتا ہے تو ہم کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ چیز نکال دیتے ہیں، کوئی اچھی چیز دیتے ہیں. اگر وہ اچھی چیز نہ دیں تو بچہ رونے لگتا ہے. تو یہ فطرت ہے نا، بچپن ہی سے ظاہر ہونے لگتی ہے. تو اب آپ کوئی برائی کسی کے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے کہ اس کا متبادل آپ کیا دے سکتے ہیں. اگر کوئی متبادل نہیں ہے تو اس کو، برائی کا متبادل نہیں ہے تو اس برائی کو آپ مٹا بھی نہیں سکتے. سودی نظام ہے، برائی ہے، اس لیے نہیں مٹا سکتے کہ اس کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے. اگر سارے کے سارے بینکس بند ہو جائیں تو کہاں لوگ رکھیں گے پیسہ؟ بتائیے. آپ ایسا کوئی سسٹم بنائیے، پھر بعد میں کہیے کہ بھائی سودی نظام صحیح نہیں ہے. تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ برائی کو مٹانا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ کہ آپ اچھا طریقہ اختیار کیجیے. اچھے کام کے لیے اچھا طریقہ، برائی کو مٹانے کے لیے اچھا طریقہ، اور پھر برائی کو جب دور کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی متبادل پیش کرنا چاہیے. نہیں تو پھر اور بھی بہت سی برائیاں اس کے طفیل میں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. یہ آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی بدی یکساں نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، نیکی کو، بدی کو نیکی سے دفع کرو. اگر تم ایسا کرتے ہو تو دیکھو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تمہارا جو جانی دشمن ہے تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو یہ طرز عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ون ون سچویشن میں رہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دیکھیے بعض برائیوں کو چاہتے ہوئے بھی ہم دور نہیں کر سکتے. جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اگر اس کے اندر برائیاں ہوں وہ برائیاں بڑی گہرائی کے ساتھ جڑ پکڑ لیتی ہیں، ان کو نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا طرز عمل بھی اچھا ہے، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے علاوہ آپ کا طرز عمل بھی اچھا ہے، ملنساری ہے، محبت ہے، خیرخواہی ہے، تو ان دونوں کی وجہ سے فرد میں تبدیلی آ سکتی ہے، فرد کے چال ڈھال میں نرمی آ سکتی ہے، فرد کا دل ملائم ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف ہم کو متوجہ کیا کہ برائی کو بھلائی کے ذریعے سے دفع کرنا چاہیے. تو یہ اس سلسلے میں کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں. اب ہم آتے ہیں، جو ہمارا اپنا ایکشن پلان ہے وہ 218 موضوعات پر مشتمل ہے. ان موضوعات کے سلسلے میں ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ان کے سلسلے میں ہمارے اپنے طلباء کو ڈیولپ کرنے کا کیا پلان ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. اگر وہ خرابیاں ہیں تو ان خرابیوں کو دور کرنے کا ہمارے پاس کیا ایکشن پلان ہوگا. ان کے سلسلے میں آپ اصول سمجھ لیں کہ کیسے آپ ان کو ایڈریس کریں گے. یہ 218 جو موضوعات ہیں، پہلے آپ ان کو الگ الگ کر لیں کہ کون سی خصلتیں ہیں، کون سے صلاحیتوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور کہاں مہارت ہے، کہاں قابلیت ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ جانتے ہیں، تو پہلے اس کو کیٹیگرائز کر لیں. پھر جس خوبی کو آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اوبیڈینس ہے، اطاعت، فرمانبرداری ہے، یہ ہمارے اپنے طلباء میں ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے اس تصور کو سمجھیں کہ کیسے ہم اس کی اہمیت کو، فضیلت کو ہمارے اپنے طلباء پر واضح کر سکتے ہیں. اس کے سلسلے میں ذہن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ وہ جو خوبی ہے وہ ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے مقام پر، اپنے حالات میں. مثال کے طور پر ایک خرابی ہے جس کو کہ ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے. لائنگ کے بارے میں بات آئی کہ ہمارے اپنے طلباء جھوٹ بولتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ عادت ان کے اندر ایک لمبی مدت سے ہے، کیا ماحول کا اثر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. تو خوبی ہو یا خرابی ہو، ان دونوں کے سلسلے میں آپ تصور بھی سمجھ لیں اور حالات بھی سمجھ لیں. پھر آپ طریقے طے کر لیں کہ اس خوبی کو کیسے آپ پروان چڑھائیں گے، اس خرابی کو کیسے دور کریں گے. اسٹیپ 1 2 3 4. مثال کے طور پر آپ نے اطاعت اور فرمانبرداری کو لیا، تو آپ پہلا اسٹیپ یہ طے کریں گے کہ ہم اس کی اہمیت و فضیلت واضح کریں گے. پھر دوسری بات یہ طے کریں کہ ہم یہ بتائیں گے کہ اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. اسٹیپ 1 2 3. پھر اس کے بعد میں آپ یہ بتائیں کہ اس کا جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ یہ بتائیں کہ اس جائزے کا تجزیہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس تجزیے کو سمجھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے 10 بچوں پر توجہ دی، 8 بچوں میں یہ پیدا ہوگی خوبی، 2 بچوں میں نہیں ہوئی، تو پھر 2 بچوں کے لیے آپ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے. تو جیسا کہ عرض کیا گیا، خوبیوں کو پیدا کرنا اور خرابیوں کو دور کرنا ایک مستقل جدوجہد چاہتا ہے، آپ سے زبردست محنت و مشقت چاہتا ہے. جب تک کہ اس کا پیشن نہ ہو، اس کا جذبہ نہ ہو، یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا. اس پر آپ توجہ فرمائیں. طلبہ کی صورتحال کا جائزہ لیں. پھر کن کن کو کیا کیا امور پر
متوجہ رکھیں گے، متوجہ کریں گے کن کے سلسلے میں، یہ بھی آپ طے کر لیں۔ تو اس طرح سے کچھ بنیادی اصول ہیں تربیت کے، یہ آپ اپنے پیش نظر رکھیں۔ پورے جو ایشوز ہیں ان پر تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے، کچھ کا ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید جو باتیں ہیں وہ کل کے انشاءاللہ سیشن میں بھی آئیں گی، کیونکہ کل کا جو سیشن ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو مختلف موضوعات ہیں ان پر ہم کل بھی ڈسکشن کریں گے۔ تو پہلا جو ذکر ہم یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایمپتھی کا ہے۔ ایمپتھی سے مراد کسی شخص کے جذبات کو، احساسات کو اسی طرح سے سمجھنا جیسا وہ سمجھتا ہے۔ اگر وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ جیسے محسوس کرتا ہے ہم بھی اسی طرح سے محسوس کریں، یہ ایمپتھی ہے۔ ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت، ہمدرد اور ہم احساس بننا۔ اب ظاہر بات ہے ایک طالب علم ہوم ورک کے درد کو محسوس کرتا ہے، یہ جو بار بار لکھایا جاتا ہے، جو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، ایکسیسو کلاسز وغیرہ ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے سلسلے میں ہم توجہ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کو احساس نہ ہو کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے۔ تو ایمپتھی اس لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ یہ کہا گیا کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ اپنے بڑے ہی کیا کہتے ہیں کہ اندرون سے ہے۔ جتنا ہمارا اپنا اندرون اچھا ہوگا اور جتنے ہم خیر خواہ ہوں گے، اسی مناسبت سے ہم اپنے طلباء پر بھی توجہ کر سکیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ ایمپتھی کی انتہائی شاندار مثال ہے۔ اس سے بڑھ کر ہے یہ کہ آپ خیر خواہ ہو جائیں کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی پسند آپ اپنے بھائی کے لیے بھی کریں۔ ہمدرد اور ہم احساس بننے کے لیے کچھ طریقے ہیں کہ آپ طلباء کے سچے خیر خواہ بن جائیں، ان کی صورتحال جاننے کی کوشش کریں، مسائل یا تو حل کریں یا تو فارورڈ کریں۔ آپ حل نہیں کر سکتے تو رک مت جائیے، دوسروں سے تعاون لیجیے آپ، اور ہمیشہ مثبت طرز عمل اختیار کیجیے۔ پازیٹیوٹی بہت ضروری ہوتی ہے تربیت کے لیے۔ مایوس ہو جائیں یا ہمت ہار دیں تو تربیت کا کام انجام نہیں پاتا۔ تو مستقل انتھک جد و جہد کرنا یہ پیش نظر ہونا چاہیے، اور عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی بات جو بہت زیادہ پرائیویسی سے متعلق ہے وہ ہم دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ تو عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ عملی پہلو ہیں جن کے تحت ایمپتھی پیدا کی جا سکتی ہے اپنے اندر۔ ایک اور جس کا ذکر ہمارے اپنے اساتذہ نے کیا کہ طلباء میں کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ کہ کسی بھی مسئلے کو، تصور کو سمجھنے کی خاطر اس کا بے لاگ جائزہ لینا اور اس پر گفتگو کرنا، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اس کو جس طرح سے سمجھا ہے اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ بڑے بڑے اسکالرس جو علماء ہوتے ہیں وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، لیکن طلباء کی سطح پر ہم اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں، کیسے اس کو ٹرانسفر کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کسی طالب علم میں یہ کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تنقیدی سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے طالب علم میں یہ جو خوبیاں بتائی جا رہی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا وہ کس حد تک پائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ کہ آپ اچھی طرح سے سمجھا رہے ہیں لیکن بچہ ذہین ہے، سمجھ نہیں پا رہا، تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ سمجھا رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں اس کو انالائز کر رہا ہے، اس کا انالائزنگ پروسیس اتنا فاسٹ ہے کہ وہ فوری مطمئن ہو جا رہا ہے کہ یہ جو پڑھایا جا رہا ہے میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ تو اس کو پازیٹیو وے میں آپ لیں کہ اگر کوئی طالب علم سمجھ نہیں پا رہا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ سمجھا ہے، مزید سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھ جائے تو سوالات کرے گا، اور سوالات کے آپ جواب دیں تو مزید سوالات کرے گا۔ تو سوال کے بعد جواب، پھر جواب کے بعد سوال سے مراد یہ ہے کہ طالب علم اپنے ذہن میں ان تمام چیزوں کو وہ پروسیس کر رہا ہے۔ یہ بھی خوبی آپ دیکھیں۔ اور اگر کسی وجہ سے ایک استاد اپنی خامی کو چھپانے کے لیے طالب علم کی وہ خوبی کو نہ سراہے اور سوالات کا صحیح ڈھنگ سے جواب نہ دیں تو وہ جو خوبی ہے دب جاتی ہے۔ کرٹیکل تھنکنگ بہت ضروری ہے صحیح باتوں کو پیش کرنے کے سلسلے میں، صحیح طرز عمل اختیار کرنے کے سلسلے میں، ماحول کو بہتر بنانے کے سلسلے میں۔ اگر سب صحیح ہے کا ایٹیٹیوڈ رہ جائے تو ظاہر بات ہے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ہمارے اپنے اساتذہ کے سلسلے میں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے۔ طلباء میں تنقیدی سوچ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ان امور پر توجہ کرنا چاہیے کہ جب
بھی آپ پڑھائیں تو تصورات پر فوکس کریں، کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ کی بات آئی، جو سکھایا ہے آپ نے سمجھایا ہے اس کو یاد رکھنے کی ترغیب دلائیں، جو یاد رکھے گا طالب علم اسی کے مطابق سوچے گا، وہ اگر وہ یاد نہیں رکھے گا تو کوئی اور چیز آئے گی اس کے مطابق سوچے گا اور اس کا وہ سوچنا صحیح نہیں رہے گا. تو کریٹیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ فراہم کریں گے، وہ علم و تصور آپ دیں گے. اچھی مشق کرائیں، خوب لکھنے لگائیں اور اس کے اپلیکیشن پر توجہ کریں کہ جو بات سمجھائی گئی اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ بتائیں آپ کہ مشق کریں یا انتباہ کریں، وہ خود سے آگے نہ بڑھیں بلکہ آپ سے رہنمائی لیں. ڈور آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں ڈور ہوگی تو ظاہر بات ہے طالب علم آپ کی طرف بار بار رجوع کرے گا اور آپ اس کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکیں گے. نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بالکل ہی اب نارمل طریقے سے اس کی وہ خوبی بڑھنے لگتی ہے، بعد میں جا کے اس کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اپنے طلباء میں اس سوچ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ان قابلیتوں پر خاص کر کے فوکس کرنا چاہیے. جائزہ کا معاملہ ہے، احتساب کا معاملہ ہے، وسع النظری ہے یعنی براڈ مائنڈڈنس ہے، اور سمجھنے کے سلسلے میں وسیع القلبی ہونی چاہیے. مسائل کے حل کی جو خوبی ہے وہ پیدا کریں، پرابلم سالونگ سکلز. یہ تمام چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو یقیناً یہ کریٹیکل تھنکنگ میں معاون ہو سکتی ہیں. ایک اور جو بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع ہے ہمارے درمیان، تمام ہی اساتذہ نے تقریباً اس کا ذکر کیا ہے کہ جو بگاڑ ہمارے اپنے طلباء میں ہیں، جن بری عادتوں میں ہمارے اپنے طلباء ملوث ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی پرومیننٹ، موسٹلی 90% اساتذہ نے آلموسٹ 90% اساتذہ نے اس پر اپنے کیا کہتے ہیں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایکسیسو یوسیج ہوتا ہے موبائل کا. تو ہمارے اپنے ملک میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، 215 میں تقریباً 24 کروڑ تھی تو ابھی 222 میں 49 کروڑ ہونے والی ہے، مطلب 54% انکریز ہونے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس قدر بڑی تعداد میں یہ یوزرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو مطلب اس میں طلبہ بھی ہوں گے اور اچھی خاصی تعداد ہوگی. تو موبائل فون کا استعمال کیوں مضر ہے اور اس کے ایکسیسو یوسیج کے سلسلے میں ہم کیوں فکر مند ہیں؟ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن سے صحت کا بگڑنا یہ ہم پر واضح ہے. موبائل ایڈکشن ہوتا ہے زیادہ استعمال کرنے سے. اور نوموفوبیا سے مراد یہ ہے کہ موبائل کے سلسلے میں مختلف خدشات لاحق ہو جاتے ہیں کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، گم جائے گا، گر جائے گا تو ٹوٹ جائے گا، فارمیٹ کرنے سے سب چیزیں چلی جائیں گی وغیرہ وغیرہ. تو نوموفوبیا بھی ہے اور بے چینی اور اضطرابی کی کیفیت ہے. اٹینشن سپین کم ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے اپنے طلباء کے سامنے اور جن کو وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ کوئکلی اپنے پوزیشن کو چینج کرتے ہیں. اسکرین ریپڈلی چینج ہوتا رہتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہر اسکرین جو چینج ہوتا ہے وہ طالب علم کے ذہن کو بھی چینج کرتا چلا جاتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر چیز اسی طرح سے تیزی کے ساتھ چینج آئے. اب جب وہ اسکول میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کلاس ہے جو چل رہی ہے ہمیشہ، سال بھر پڑھنا ہے ایک ہی سبجیکٹ کو. مطلب یہ کہ بہت بڑی ڈسپیرٹی آ گئی جس کی وجہ سے اٹینشن سپین کم ہو گیا ہے. جو توجہ مرکوز رکھنے کا وقفہ ہوتا ہے وہ کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. نیند کی کمی، انسومنیا، پڑھائی میں کمزوری، خراب کارکردگی، غصہ اور تناؤ، یہ تمام مضر اثرات ہیں. موبائل کے استعمال کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں ان چیزوں کے سلسلے میں ہمارے اپنے طلباء ہمیشہ توجہ دیتے ہیں اور پھر موبائل کا استعمال کرتے ہیں. ویڈیو گیمز ہیں اور میوزک وغیرہ ہے، گیمز ہیں، آپ کے ویڈیوز دیکھنا ہے اور چیٹنگ ہے، سوشل میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ. اب اس کے روک تھام کے لیے کیا کریں گے پلان؟ آپ اپنی دانش سے پلان بنائیں، اپنے اساتذہ سے گفتگو کریں اور ممکن ہوا تو پیرنٹس کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کریں اور ایک اچھی پلاننگ بنائیں. اصولی باتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ کسی چیز کو چھین کر ہمیں تربیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس چیز کو دے کر تربیت کرنی چاہیے. روزے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا ہوگا، آپ کے پانی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ ان کا استعمال نہیں کریں گے. سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا جو وقفہ ہم جانتے ہیں، آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے. حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی گھر میں بھی مت رکھو. تو ہوں گی سب چیزیں لیکن ہم ان کے سلسلے میں بڑے محتاط رہیں گے.
استعمال نہیں کریں گے. تو یہ اصل صحیح طریقہ ہونا چاہیے, اور یہی طریقہ ہم آپ کے طلباء کو بھی بتائیں کہ یہ لیجئے لیکن اس کا صحیح اور بہتر استعمال کیجئے. تو آپ بتائیں کہ اس کا بہتر استعمال کیا ہو سکتا ہے. بعض اسکولس میں اس کو بین کیا گیا ہے. اگر اس کی پالیسی ہے تو آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ اسکول آورس میں ایک ڈسپلن ہے کہ اسکول آورس میں بچے موبائل نہ لائیں ساتھ میں. اور مختلف تعمیری قسم کے ایپس ہوتے ہیں, آپ ان کی نشاندہی فرمائیں کہ طلباء کن کن ایپس کا استعمال کر سکتے ہیں. تذکیر بھی فرمائیں کہ وقت کی صحت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ باس پرس کرے گا. معاشرے میں شعور کی بیداری کریں آپ, اور متوجہ کریں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں, اور موبائل کے استعمال سے طلباء کی ذہنی طرح کی بنتی چلی جا رہی ہے, ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. طلباء کے درمیان آپ تبادلہ خیال منعقد کرا سکتے ہیں, مقابلہ جات منعقد کرا سکتے ہیں کہ اس کے منفی اور مثبت اثرات کیا ہیں, تعمیر استعمال کس طرح سے ہو سکتا ہے. خود طلباء بتائیں. اس کے اثرات کو جانچنے سمجھنے کے لیے ریسرچ بھی کرا سکتے ہیں. ہم نے بعض مقامات پہ کرائی, اس کا آگے آپ کے سامنے ذکر آئے گا کہ طلباء نے خود ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ موبائل گیمز کے ذریعے سے طلباء کی صلاحیتیں ڈیولپ ہوتی ہیں, اس کے اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو بعض اب تو اس کی تحقیق کی ہمارے اپنے طلباء نے, اور جو حقیقت ہے وہ سامنے لائی. ایک یہ ریسرچ ہے کہ پلینگ گیمز کیا میتھمیٹیکل سکلز کو ڈیولپ کرتا ہے. اس پر ہماری لڑکیوں نے اپنی تحقیق پیش کی. اور ایک یہ بھی ہے کہ موبائل کے استعمال کے سلسلے میں ہمارا اپنا موقف کیا ہونا چاہیے, یہ بھی لڑکیوں نے اس ریسرچ پر انجام دیا. تو اس طرح سے آپ اپنے مقام پر بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں تاکہ طلباء کے ذریعے سے بات واضح ہو جائے طلباء کے لیے. آخری جو ایشو ہے ہمارے پیش نظر وہ پیرنٹس کا ہے. پیرنٹس نان کوآپریٹیو ہیں اور الٹریٹ ہیں, دونوں طرح کے ہیں. پیرنٹس ہیں پڑھے لکھے ہیں لیکن تعاون نہیں کرتے, اور تعاون کرنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. تو یہ دونوں طرح کے والدین سے سابقہ پیش آتا ہے ہمارے اپنے اساتذہ. اس کے سلسلے میں اصول واضح کرنا چاہیے کہ بہتر کارکردگی اس وقت ممکن ہے جبکہ اساتذہ بھی توجہ فرمائیں, والدین بھی توجہ فرمائیں, اور بچوں پر یہ واضح ہو جائے کہ دونوں طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں, اساتذہ بھی توجہ دے رہے ہیں اور والدین بھی توجہ دے رہے ہیں. تو جب تک یہ ٹرائنگل نہیں فارم ہوتا بہتری نہیں آ سکتی. وقتی طور پر کوئی کامیابی ملے, لیکن اگر آپ پائیدار کامیابی چاہتے ہیں, ایک صالح انقلاب لانا چاہتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں میں اور طلباء کی ذہنیت میں, تو آپ کو یہ ٹرائنگل انشور کرنا بہت ضروری ہے کہ اساتذہ ہوں, والدین ہوں اور طلباء ہوں. ان تینوں کے درمیان تال میل کے ذریعے ہی بہتر کارکردگی ممکن ہے. تو اس سلسلے میں والدین پر واضح کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے وہ ذمہ دار ہیں. آؤٹ سورس کر کے وہ بچ نہیں سکتے. جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچوں کے لیے کہ کہا کہ والدین کیا ہیں, ہما جنتوں کا وہ نارو کا, کہا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ دو تمہارے یا تو جنت ہیں یا تو دوزخ ہے. اگر والدین کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی, نہیں تو جہنم. اسی طرح سے والدین پر یہ بات آتی ہے کہ بچے یا تو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے یا تو جہنم کا ذریعہ بنیں گے. تو والدین پر واضح کرنا چاہیے کہ وہ اسکول بھیج کر, مدرسہ بھیج کر, کسی استاد کے پاس بھیج کر, معلم کے پاس بھیج کر وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. تو جیسا کہ کہا گیا کہ اشتراک ہونا چاہیے اساتذہ اور والدین کے درمیان. ماہانہ نشستیں آپ منعقد کریں اپنے اسکول میں یا کسی اور مقام پر کہ جہاں اساتذہ ہوں اور پیرنٹس ہوں, وہاں پر کھلے طور سے گفتگو ہو. الحمدللہ ہم نے اس طرح کی نشستیں کئی جگہ منعقد کی اور بڑے زبردست نتائج سامنے آئے. اساتذہ پر واضح ہوا, والدین پر واضح ہوا کہ کیا ہو رہا ہے, بچے کس طرح سے پڑھ رہے ہیں, کس طرح کی دشواریاں ان کو پیش آ رہی ہیں. تو یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ اس نشست میں متعین موضوعات پر گفتگو ہوگی. وہ جو انتظامی امور ہے, فیس کی بات ہے, انفراسٹرکچر کی بات ہے, لنچ کی بات ہے, فلاں فلاں کی بات ہے, وہ ہرگز نہیں آئے گی ہمارے درمیان. جب ہم بیٹھیں گے اپنے اساتذہ کے ساتھ اور اپنے والدین سرپرستوں کے ساتھ تو ڈھیر تعلیمی موضوعات پر گفتگو ہوگی. والدین پر واضح کر دی جائے گی بات کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا مستقبل بہتر ہو تو آپ انہی موضوعات پر گفتگو کریں. تو بہرحال اگر آپ باندھ کے رکھیں نشستوں کو تو یہ بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ انتظامیہ یہ واضح کرے والدین کے سامنے
انتظامیہ میں اصل یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرسٹیز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو تعلیم سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کسی وجہ سے، تو جو دلچسپی رکھتے ہیں وہی آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب اسکول قائم کیا گیا کسی ٹرسٹ کی جانب سے یا کسی سوسائٹی کی جانب سے، یہ ان پر شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جب ضرورت پڑے وہ آئیں. کسی کو بھیجنے سے نمائندگی نہیں ہو سکتی. جنت میں ہم خود جانا چاہتے ہیں، کسی کو بھیجنا نہیں چاہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ذمہ داری کو ہمیں خود ادا کرنا پڑے گا. تو میں ہمارے اپنے جو منتظمین ہیں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس طرف توجہ فرمائیں. اگر کسی وجہ سے وہ ذمہ داری کا ادا نہیں کر سکتے تو ہٹ جائیں، کسی اور کو دیں ذمہ داری. ذمہ داری کے ساتھ مسئولیت کا پہلو بھی ہوتا ہے. جب ہم کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں پوچھے گا بھی کہ تم نے یہ ذمہ داری کو کہاں تک ادا کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دی جائے کہ دیکھیے اسکول کی ترقی، طالب علم کی ترقی اور ملک کی بہتری اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ اساتذہ بھی توجہ فرمائیں اور والد بھی توجہ کریں. تو یہ اسکول جو ہے، اسکول یہ صرف 4 دیواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جو پھیلا ہے ان تمام گھروں کو لے لیا ہے جن گھروں کے بچے یہاں پر اسکول میں پڑھتے ہیں. تو آپ ایکسٹینڈ کریں اس کو. تو یہ اعلان باضابطہ جانا چاہیے ہمارے اپنے انتظامیہ کی طرف سے کہ دیکھیے جب تک کہ والدین کا تعاون نہ ملے، جب تک کہ وہ اسکول کو اپنا نہ سمجھے اور جب تک کہ انتظامیہ والدین کو اپنے اسکول کا حصہ نہ سمجھے، بہتری نہیں آ سکتی. اس سلسلے میں توجہ کرنا چاہیے. رہی بات ان پڑھ افراد کی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ نگرانی کریں. مانیٹرنگ کے طریقے بتانا چاہیے. مانیٹرنگ سے بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. اگر گھر میں والدین پوچھنے والے ہوں، نگرانی کرنے والے ہوں، تو طلباء متوجہ ہو جاتے ہیں اپنی پڑھائی پر. تو مانیٹرنگ کے طریقے بتائیں اور یہ بتائیں کہ ان کے خاندان میں جو دیگر پڑھے لکھے افراد ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے وہ ربط و تعلق بنائے رکھ سکتے ہیں، ان کا تعاون کس طرح سے لے سکتے ہیں. تو یہ 2 باتیں ان والدین کو بتا سکتے ہیں جو پڑھنا لکھنا کسی وجہ سے نہیں جانتے. ایک تو یہ مانیٹرنگ کریں، دوسرا وہ اپنے افراد خاندان سے یا پڑوس سے یا جن سے بھی چاہیں تعاون لے کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں، جو بھی ہو ان کی اپنی نگرانی میں. لینگویجز کے سلسلے میں بھی ایک بات ہے، مختصر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ سوالات بھی کریں. تو مادری زبان کے سلسلے میں بھی کافی باتیں آئی ہیں کہ لینگویجز کو سیکھنے میں دشواری ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں جو باتیں عرض کی وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں مدر ٹنگ کو جو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، اب توجہ دی جا رہی ہے کہ مدر ٹنگ میں بچے کو پڑھائی کرنی چاہیے اور اس کو تعلیم دینی چاہیے. تو اس پر آپ توجہ فرمائیں کہ مادری زبان میں بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ سوچنے کا جو پہلو ہے اور سوچنے کا جو معاملہ ہے وہ اسی زبان میں ہوگا جس زبان میں بچہ بول چال کرتا ہے. جو ماحول اس کو ملتا ہے اسی ماحول میں وہ بڑا ہوتا ہے، اسی زبان کو سیکھ کر سمجھ کھڑا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے سوچنے کا عمل بھی اسی متعلق ہوگا. تو یہ بات ہے کہ اس کے سلسلے میں لاپرواہی بھی ہے، ساولی ہے کہ زبان ہے چلو کیا سیکھنا اس طرح سے. تو یہ ایک بات یہ ہے کہ مادری زبان میں تعلیم دی جائے. دوسرا یہ کہ اس کو اہمیت دی جائے، اس کی افادیت بھی واضح کر دی جائے. دیکھیے اگر کوئی طالب علم سائنٹسٹ بنتا ہے آگے اپنی عمر میں اور اپنے کچھ کانسیپٹس کو، اپنے تصورات کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے، اگر وہ اپنی لینگویج میں مضبوط نہیں ہے تو اپنے تصورات کو واضح نہیں کر پائے گا. اس قدر اس کی اہمیت ہے لینگویجز کی کہ اگر لینگویج میں ہمارے طلبہ مضبوط ہوں تو دیگر معاملات مضبوط ہو سکتے ہیں. یہ بالکل ذہن سے نکل گئی بات کہ لینگویجز سے چلو، نہیں، وہ اصل میں بنیاد بنتے ہیں آگے کے تعلیم کے لیے، آگے کے تصورات کو سمجھنے کے لیے. کانسیپچل انڈرسٹینڈنگ کی جو بنیاد بتائی گئی وہ یہی مدر ٹنگ ہے. چنانچہ تحقیق کے سلسلے میں یہ بنیادی اصول ہے کہ اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ وتھ اینی لینگویج. کسی بھی زبان سے یہ بندھی بھی نہیں ہے ریسرچ، کیونکہ طالب علم جو سوچے گا ظاہر بات اپنی زبان میں سوچے گا، مدر ٹنگ میں سوچے گا، انگلش میں تھوڑی سوچے گا یا ریجنل لینگویج میں تھوڑی سوچے گا. تو ظاہر بات ہے اس کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس سلسلے میں ہمارے اپنے طلباء کو متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ اس میں مضبوط ہے. انگریزی ہے، اردو ہے اور دیگر ریجنل لینگویجز ہیں. بہتر ماحول کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں لینگویجز کے لیے ضروری ہے. اور تیسری جماعت تک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی اسکول میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے اور انگریزی میڈیم ہے، مدر ٹنگ نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 3rd اسٹینڈرڈ تک بچوں کو بائی لنگول پڑھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بچے نہیں سمجھ پاتے انگریزی. تو ان تک بات کو کنوے کرنے کے لیے 2 زبانوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے. بعد میں 4th اسٹینڈرڈ سے دھیرے دھیرے ایک زبان پر ریلائی کر سکتے ہیں.
تو اساتذہ کی دلچسپی، شخصی دلچسپی اس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس پر توجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے طلباء کو اچھی زبانیں آئیں اور زبانوں میں مہارت حاصل ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو سورہ اعراف کی 157ویں آیت کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھی گئیں. جو باتیں پیش کی گئی ہیں مسائل کے سلسلے میں، یہ مسائل وہی ہیں جو آپ نے پیش فرمائے ہیں. ملکی سطح کا ایک کیا کہتے ہیں چہرہ سامنے آیا ہے، ایک صورتحال سامنے آئی ہے. ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی شروعات کی ہلکی سی. انشاءاللہ اس پر ہم مزید توجہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد اور رہنمائی فرمائے. تو نیکیوں کا حکم دیجیے، برائیوں سے منع کیجیے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کی پہچان ہے. حلال کمائی پر توجہ فرمائیں، حرام سے بچیں، اور اپنے طلباء ساتھی اساتذہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش فرمائیں، ان کے بوجھوں کو، ان کی بندشوں کو ہلکا کرنے کی آپ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور معروفات کا حکم دیں، منکرات سے لوگوں کو بچائیں، ان کے بوجھوں کو اتاریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. سورہ توبہ کی آیت ہے، آپ دیکھ لیں. اور یہ جو 218 امور آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، انہی میں سے کچھ چیزوں کل بھی لیں گے، کیونکہ کل کا جو موضوع ہے وہ بھی اس چیز سے متعلق ہے. آج کا جو موضوع تھا، ایک استاد نے طلباء کے لیے کیا کرے. کل کا جو موضوع ہے کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے، کس استاد کو کیسا بننا چاہیے، اس کا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. معلم کا جو تصور ہے ہم اس کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ توبہ کی 128ویں آیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.